فرما دیا تھا کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اس کے باوجود میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، یہ دین ایک مذاق بن کر رہ گیا ہے۔ ایک صحابی رسول، شادی کی پہلی رات ہے، سہاگ رات منانے کے لیے وہ اپنے بیوی کے کمرے میں داخل ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ ان کا پہلا قدم بیوی کے کمرے میں ہے اور دوسرا قدم کمرے سے باہر ہے۔ ابھی دوسرا قدم اٹھنا ہی چاہتا ہے، ابھی بیوی کو نہیں دیکھا، زندگی کی پہلی رات ہے۔ اچانک ان کے کانوں سے آواز ٹکرائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دین کی تبلیغ اشاعت کے لیے اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تمہیں بلا لیا ہے، اعلان ہو گیا ہے جہاد فی سبیل اللہ کا۔ اب میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، یہ غور طلب بات ہے، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں، یہ وہ واقعات ہے جس کی شہادت تاریخ اسلام دیتی ہے۔ اب وہ صحابی جس کا پہلا قدم اپنے اجلے عروسی میں داخل ہو چکا تھا، اب وہ بیوی کے پاس ملاقات کے لیے دیکھنے کے لیے داخل ہو رہے تھے، دوسرا قدم باہر تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ جیسا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کی یہ بات ٹکرائی کانوں سے کہ اللہ کے نبی نے جہاد کا حکم دے دیا ہے، پھر وہ اللہ کا بندہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق رسول، اس نے جو اپنا قدم پہلا کمرے میں داخل کر چکا تھا، وہ قدم اٹھا لیتا ہے اور واپس پلٹ کر جانے لگتا ہے۔ نئی نویلی دلہن اپنے مجازی خدا کو پکارتی ہے، اپنے شوہر نامدار کو پکار کہتی ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ ارے آج تو تمہاری پہلی رات ہے، جس کی زندگی میں ہر نوجوان کی خواہش ہوتی ہے، اور میں نے تم کو دیکھا بھی نہیں، نہ تم نے مجھے دیکھا، تو کم از کم اپنا چہرہ تو دکھا دو۔ تو وہ صحابی کی زبان سے نکلا کہ اے میری منکوحہ، اے میری بیوی، تیرا اور میرا رشتہ یہی تک تھا، اب میں اللہ کا حکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم جب ہو گیا جہاد کا، دین کو پھیلانے کا، دین کو عام کرنے کا، اگر میں اتنی دیر کر دوں کہ جتنی دیر تیرے دیکھنے میں ہوتی ہے، تو کل اللہ کے نبی کو کیا جواب دوں گا، اللہ کو کیا چہرہ دکھاؤں گا۔ وہ نئی دلہن دوڑتی ہوئی آتی ہے اور آ کر پیچھے سے ان کا کپڑا پکڑ لیتی ہے۔ اب یہ آگے دوڑ رہے ہیں، نئی دلہن پیچھے دوڑ رہی ہے کہ اے میرے مجازی خدا، اے میرے شوہر نامدار، اے میرے میاں، کم از کم چہرہ تو بتلا دو۔ مجھے پتا ہے کہ ایک مرتبہ جب اس دنیا سے کوئی شخص جہاد کے لیے جاتا ہے تو لوٹ کر نہیں آتا، مجھے یقین ہے کہ تم لوٹ کر نہیں آؤ گی، تمہاری میت آئے گی، تمہاری نعش آئے گی، کم از کم چہرہ تو دکھا دو تاکہ کل قیامت کے دن میں تمہیں پہچان سکوں اور کہہ سکوں کہ میں یہ شہید کی بیوہ ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے معاف کر دینا، میرے پاس اب اتنا بھی وقت نہیں رہا کہ تجھے اپنا چہرہ دکھا دوں، چہرہ دکھانے میں اتنی دیر ہوگی، اگر وہ دیر میں میرا اللہ ناراض ہو جائے، میرا نبی ناراض ہو جائے، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ تو اس نئی نویلی دلہن نے پیچھے سے جب کپڑا پکڑا اور یہ دوڑنے لگے تو پیچھے سے ان کا کرتا، یہ جو بھی لباس پہن رکھا تھا، وہ پھٹ گیا، وہ پھٹ گیا۔ تو کہنے لگی کہ بھائی چہرہ دکھا دو۔ تو انہوں نے کہا کہ کل قیامت کے دن جب شہداء کی صف کھڑی کی جائے گی تو یہ تمہارا شوہر بھی کھڑا ہوگا، تم تو یہ شوہر کو نہیں دیکھ سکی، کل دیکھ لینا کہ جس کا دامن پیچھے سے، جس کا کپڑا پیچھے سے پٹھا ہوا ہوگا اور جو شہیدوں میں کھڑا کیا جائے گا، وہی تمہارا شوہر ہوگا۔
یہ ہے دین۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر یہ اعلان کرنے کا حکم دیا کہ آج سے شراب حرام ہے، آج سے شراب حرام ہے، تو روایت میں آتا ہے کہ جس کے بوتل میں تھی اس کے بیکر میں نہیں گئی، جس کے بیکر میں تھی ہاتھ میں تھی وہ منہ میں نہیں گئی، جس کے منہ میں تھی وہ حلق میں نہیں گئی، اور جس کے حلق میں جا چکی تھی انہوں نے الٹیاں کر کر وہ شراب کو باہر نکال دیا۔ روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں اس رات اور اس دن شراب ایسی بہ رہی تھی جیسا کہ بارش کے دنوں میں بارش کا پانی بہتا ہے۔ اب سننے والے نے یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ اعلان کرنے والے کے سید زادے ہیں، یہ پٹھان ہیں، یہ فلاں چودھری صاحب ہیں، یہ فلاں راجہ صاحب ہیں۔ نہیں، جب نسبت اللہ کے نبی سے ہو گئی، اعلان ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے، تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں کسی کی مجال نہیں رہی کہ پھر وہ شراب ان کے حلق میں چلے جائے، ان کے پیٹ میں داخل ہو جائے۔ آج ہم میں سے کتنے ہیں جو برائی کو برائی سمجھتے ہیں؟ نہیں جناب، اس کی تو فلاں اجازت دی ہے، فلاں اجازت دی ہے۔ یاد رکھو، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں عالم دین امام محترم موجود ہے، ان کو گواہ رکھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص شراب پیتا ہے، شراب پیتا ہے، اس کے ہزاروں نقصانات ہیں، سب سے بڑا اس کا نقصان یہ ہے کہ شراب پینے والے کو مرتے وقت اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکلے گا۔ اللہ اکبر۔ ایمان کی پہچان کلمے سے ہے نا۔ ہر کسی کی خواہش ہے کہ میری زبان پر کلمہ جاری ہو، میرے آقا تشریف لائیں، وہ فلاں، کتنے اشعار سنتے ہیں۔ یہ تو شراب پینے پر ہے۔ تفسیر میں کثیر میں لکھا ہے اس سے بڑا گناہ شراب کو بیچنا ہے اور شراب کو پلانے کا انتظام کرنا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، بنی اسرائیل کی قوم میں عذاب آیا۔ جب عذاب کا فرشتہ بنی اسرائیل کی قوم کی طرف آیا عذاب کو نازل کرنے کے لیے، تو دیکھا کہ اس بستی کے اندر نیک لوگ بیٹھے ہیں، اس بستی کے اندر نیک لوگ بیٹھے ہیں اور نیک لوگوں کی مجمع ہے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ جہاں نیک لوگ ہوتے ہیں، جہاں نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ جس کو ولی کہا جاتا ہے ہوتے ہیں نا، تو وہاں اگر عذاب بھی آنا رہا تو عذاب اڑ جاتا ہے، اللہ عذاب اٹھا لیتا ہے۔ ایک نوجوانوں ایک حدیث شریف عرض کروں آپ لوگوں کے لیے، میں بھی شامل ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے کہ جب ایک نوجوان اپنی تمام تر جوانی کی رعنائیوں کے ساتھ، جوانی کے بھرپور جلوے کے ساتھ، اپنی بھرپور جوانی کے ساتھ جب نوجوان مسجد میں آتا ہے اور ایک سجدہ کرتا ہے، نوجوان ایک سجدہ کرتا ہے، تو ابھی اس کا سجدہ مکمل بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک تمام قبروں سے 40 دن تک عذاب کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک شہید کا یہ، ایک نوجوان کا یہ حکم ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، ہم کہاں رہ رہے ہیں اب؟ میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، تو بنی اسرائیل کے اندر یہ حکم ہے کہ جب اللہ کے نیک بندے ہوتے وہاں پر عذاب نہیں آتا۔ جو فرشتہ عذاب کے لیے آیا تو دیکھا کہ اللہ کے نیک بندے بیٹھے ہیں، تو وہ واپس چلے گا اللہ کے پاس، جا کر کہا، مولا جس بستی کو تو نے تباہ کرنے کا حکم دیا ہے، اس بستی کے اندر تیرے نیک بندے ہیں، تجھ پر ایمان لانے والے بھی موجود ہیں، اور تیرا وعدہ ہے کہ اگر کسی بستی میں، کسی علاقے میں اگر ایک بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا موجود ہو، وہاں قیامت نہیں آئے گی، عذاب نہیں آئے گا۔ یا تو اتنے بڑے مجمع ہیں۔ اب سوال جواب سن لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ، جا کر ہمارے عذاب کو انہی سے آغاز کرو۔ اللہ اکبر۔ فرشتہ دنگ رہے گا، کہا کہ مولا نیک بندے۔ اللہ نے فرمایا
یہ بے شک نیک تھے، یہ خود نماز پڑھتے تھے، اوروں کو نماز کا حکم نہیں دیتے تھے، خود روزہ رکھتے تھے، اوروں کو روزہ کا حکم نہیں دیتے تھے، خود برائیوں سے رکتے تھے، اوروں سے برائی سے نہیں روکتے تھے۔ اور ایک بات اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اگر کسی کو برائیوں سے روکتے بھی، روکنے کے باوجود ان سے جو تعلقات ہے، ان سے جو دوستی ہے، ان سے جو رشتہ داری ہے، جو گناہ میں مبتلا ہے، انہوں نے اپنے تعلقات کو برقرار رکھا تھا، اللہ کے ذات کے تعلقات کو نہیں چھوڑا تھا، فرماتے ہیں کہ وہ بھی برابر کے گنہگار ذمہ دار ہے۔ ہاں، اگر کوئی گناہ ہوتے ہوئے نظر آئے پھر بھی آپ کے تعلقات میں کمی نہ ہو، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی بدکاری کر رہا ہے، بددیانتی کر رہا ہے، فرمایا کہ اس کے باوجود بھی آپ کے تعلقات، آپ کی دوستی، آپ کی رشتہ داری ویسا ہی جیسے کہ پہلے ہے، تو فرمایا تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اس لیے دوستو، ہاتھ جوڑتا ہوں، پیر پکڑتا ہوں، اللہ کا عذاب بہت تیزی سے آ رہا ہے۔ سب سے بڑی مثال یہ ہے، عرب ملکوں میں اللہ کا قہر ڈھا رہا ہے۔ عرب جہاں کی سرزمین انبیاء کی سرزمین ہے، ایک تحقیق کے مطابق سرزمین فلسطین میں کم و بیش 10,000 انبیاء مدفن ہیں۔ فلسطین میں جو اسلام کا پہلا قبلہ تھا، انبیاء کا مسکن ہے، 10,000 سے زیادہ انبیاء وہاں پر دفن ہیں۔ وہاں کیا حال ہے؟ ارے پانی مہنگا ہے، خون سستا ہے، میری بہنوں کی، میری بیٹیوں کی، میری ماں کی عصمت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کہاں، کس حال میں بیٹھے ہو، کس کے انتظار کر رہے ہو کہ اب اس اوپر سے کوئی اترنے والا نہیں، نہ نبی آنے والا ہے، نہ اوپر سے کوئی فرشتہ آنے والا ہے، جو نبی نے پیغام دیا تھا اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ دوستو، اب ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ دل جل رہا تھا تو چند باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اس کہنے والے عاجز کو، پھر آپ تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، میں نے بخاری شریف کی بڑی مشہور آیت کریمہ، بڑی مشہور روایت تلاوت کی ہے، اور اس کا راوی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ آیت المنافقین ثلاثۃ، منافق 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ منافق کون ہے؟ آج تک تو منافق ہر جگہ ہوتے ہیں، سب سے آسان کام کیا پہ فلاں منافق۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، ایک تو ہے کہ منافقوں والی حرکت کرنا، منافقوں والا فعل کرنا، اور دوسرا ہونا خود منافق ہونا۔ اگر جس کو آپ کہہ رہے کہ یہ منافق نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں تو وہ تو بچ گیا اور آپ منافق ہو گئے۔ ہاں میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ منافقوں کی 3 طرح کی پہچان ہے۔ پہلا یہ ہے، اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ ہاں، اذا حدث کذب، اذا جاءك المنافقون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں منافق آئے اور کہا کہ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور آگے اللہ فرمایا کہ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ رسول نہیں مان۔ اور فرمایا کہ واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، کہ یہ جو منافق کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کے رسول ہے، اے حبیب ان کے دھوکے میں نہیں آیا، اللہ گواہ ہے، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یہ جو گواہی دے رہی ہے ان کی گواہی جھوٹی ہے، یہ جھوٹے کذاب ہے۔ منافق کی پہلی پہچان ہے اذا حدث کذب، کہ وہ جب بولے تو جھوٹ ہی بولے، جھوٹ کے علاوہ کچھ اور نہ بولے، یہ منافق کی پہلی پہچان ہے۔ اگر یہ جھوٹ میرے اندر ہے تو میرے سامنے میرا آئینہ ہے، میں اس آئینے میں اپنی آپ کی پہچان کر لوں کہ کیا میں مسلمان ہوں یا منافقوں میں میرا شمار ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ میری جھوٹ اور میری کذب کو، آپ تمام کی جھوٹ کو نکال دے، زندگیوں کے جھوٹ سے پاک کر دے۔ فرمایا
دوسری مثال فرمایا گیا کہ وَإِذَا